أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبنات محمد فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا. رمضان المبارک کا 1445 ہجری میں یہ پہلا جمعۃ المبارک رمضان کے فضائل و مناقب پر پچھلے 2 جمعوں میں تفصیلی گزارشات پیش کیے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حسب عادت ہر مہینے کی نسبت سے جو خصوصی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو سننے میں ملتی ہیں. رمضان کریم کا موسم بھی اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے. اس مہینے میں 3 حشرے ہیں. پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا. اسی طریقے سے اس مہینے کی نسبت قرآن کے ساتھ بڑی خاص ہے کہ نزول قرآن جو مکمل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا. اسی طرح شب قدر آخری حشرے میں 1000 راتوں سے بہتر ایک رات ہے جو اس مہینے میں. اسی طریقے سے آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات. 21 رمضان المبارک شیر خدا علی المرتضیٰ کا یوم وفات. 17 رمضان جنگ بدر اور شہدائے بدر کا دن. 17 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا دنیا سے جانے کا دن. تو یہ وہ واقعات ہیں جو رمضان المبارک میں خاص و خاص ہیں. تو آج کے دن کی نسبت سے 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم وفات کا دن ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ علم ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائے. امر ربی کہ آپ کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا حیات نہ رہا، سب کا انتقال ہو گیا. یہ حکمت خداوندی ہے، انسان اس میں کوئی بس نہیں رکھتا. آپ کے صاحبزادے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے.
لیکن آپ کی بیٹیاں اللہ نے زندہ رکھی اور آپ کا جو نسب چلا وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلا، جسے آپ نے یہ اعزاز اور اکرام عطا فرمایا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور یہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پہلی شادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے وہ عمر میں بڑی خاتون ہے اور ترتیب کے لحاظ سے وہ بیوہ ہے۔ زمانے میں حضور جیسا حسین کوئی نہیں، خوبصورت کوئی نہیں، جمال والا کوئی نہیں، جلال والا کوئی نہیں، حسن والا کوئی نہیں، شان والا کوئی نہیں، مقام والا کوئی نہیں، رتبے والا کوئی نہیں۔ آپ اپنے انداز میں، اپنے حسن ظاہر میں، حسن باطن میں، خوبصورتی میں آپ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ حسب اور نسب بھی اعلیٰ ہے، مقام اور مرتبہ بھی اعلیٰ ہے، شان بھی اعلیٰ ہے، لیکن آپ کی شادی جب ہونے کی باری آتی ہے تو اپنے لیے جس عورت کا انتخاب کیا وہ پہلے سے شادی شدہ اور بیوہ ہے، نام اس کا خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی بیوہ عورت سے شادی کرنے کو تیار ہوتا ہے نہیں، اور خاص کر کے کوئی سوارا ہو کوئی نہیں۔ جتنا بھی اپنے آپ کو کہے میں بڑا لاڈ و دیندار ہوں، لیکن یہاں آگے وہ بھی بس کر جائے گا کہ نہیں جی میں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ ہمارا عمل ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو، وہ غریبوں کے ساتھ محبت کرنا ہے، وہ بے سہاروں کو سہارا فراہم کرنا ہے، بے آسرا کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ تو آپ نے شادی کا جب فیصلہ فرمایا تو انتخاب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہوا، جو عمر میں بھی بڑی ہے اور بیوہ بھی ہے۔ تو بیوہ عورت کے ساتھ پہلی شادی کرنا یہ سنت ہے۔ اب خدیجہ الکبریٰ کے بعد بھی یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، اور سب میں چھوٹی بیوی جو آپ کی ام المومنین وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جن کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو۔ ایک بات سے نشین رہے، بعض کا خیال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، وہ جب پڑھتے ہیں نا جی آپ کی 11 بیویاں تھی، آپ کی 13 بیویاں تھی، تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی شادیاں کی، اتنی شادیاں کی۔ ایک بات سے نشین رہے کہ پیغمبر کا مقصد جو شادیاں کرنا تھا وہ نفسانی خواہشات نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے دین کو پھیلانا تھا۔ اور آج بھی جو لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں جی عام لوگوں کی ایک ہوتی ہے، مولویوں نے 4 شادیاں کی، کسی نے 3 کی، تو بھئی ان کی ضرورت ظاہری کوئی جنسی خواہشات نہیں ہوتی۔ اگر اس کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہیں کوئی عورتیں پسند آئیں تو 2 سے شادی کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر تمہیں کوئی پسند آئے تو زنا مت کرو، اس سے نکاح کرو۔ آج کے دور میں لوگ زنا کرتے اور نکاح سے دور بھاگتے ہیں، جسے گرل فرینڈز کہتے ہیں۔ آج کا زمانہ گرل فرینڈز کا زمانہ ہے۔ یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ایک رسم ہے کہ انہوں نے اس کلچر کو، جو اسلامی کلچر اور تمدن تھا، کہ جب آپ کو کوئی عورت اچھی لگتی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو تمہیں پسند آ جائے اس سے نکاح کرو۔ اب اگر نکاح ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو جی اس بندے نے نکاح کرنا، نکاح کیا ہے، نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں، اور زنا کرنا گناہ ہے۔ اللہ نے روکا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اور کتنے لوگ چھپ کے زنا کرتے ہیں لیکن نکاح نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ لوگ باتیں کریں گے، جبکہ ہمیں دین جو سکھاتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی پسند آ جائے تو نکاح کر لو۔ نکاح کو ہم نے جتنا مشکل بنا دیا ہے اتنا مشکل نہیں ہے، نکاح تو بڑا آسان تھا، تمہیں پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نکاح کرو جاؤ۔
لیکن ہم نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں فرمائی وہ دین کی بلندی اور دینی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے فرمائی۔ انہی میں سے سب سے پہلی بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کے بطن سے اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنم دیا، اور یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرے جگر، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ اب یہ اولاد تو ساری اچھی لگتی ہے نا، لیکن بعض اوقات کوئی بچہ یا بچی ایسا ہوتا ہے جو دل کو زیادہ لگتا ہے۔ اب دل کے معاملے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جو بیٹے عطا فرمائے وہ بھی اعلیٰ، جو بیٹیاں عطا فرمائی وہ بھی اعلیٰ، اور جو داماد ہوئے وہ بھی اعلیٰ۔ یہ کوئی عام گھر تو ہے نہیں ہے۔ اب زمانے میں لوگ رسول اللہ کی کتنی بیٹیوں کو جانتے ہیں؟ کتنی بیٹیاں؟ 4۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں، اور سب سے چھوٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ چھوٹی بیٹی ہے۔ آپ کی بیٹی کا نام ام کلثوم ہے۔ حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، اور ایک کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ لیکن دشمن نے اتنی سازش چلائی ہے کہ 3 کو جانتا ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، اور ایک کو ہر کوئی جانتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ بیٹی ایک ہے۔ یہ باہر سے بات ہمارے اندر آئی کہ رسول اللہ کی بیٹی ایک ہے، مسلمان بھی ایک کو ہی جانتے ہیں اور 3 کو نہیں جانتے، جبکہ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، اور چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، چاروں اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، چاریں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی کو ایک فرشتہ آیا جو پہلی دفعہ آیا، سلام کیا، اور سلام کے بعد فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نام اس کا فاطمہ ہے، اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار بیٹی وہ فاطمہ الزہرا ہے، اور جنت کے جو نوجوان ہیں فرمایا ان کے سردار حسن و حسین ہیں۔ یہ جو آپ کے نواسے ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، اور ساری جنت کے سردار محمد الرسول اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تقسیم میں اس گھرانے کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی قیامت تک، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی وہ پہلی ہوں یا بعد والی، سب کی سردار کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اس میں پیغمبروں کی بیویاں بھی آئیں گی، سردار کون ہوگا؟ فاطمہ الزہرا۔ اب یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جن کا نکاح اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے بذریعہ پہ ہی اپنے حبیب کو بتایا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرو، اور بعض روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام نے رشتہ مانگا اور سیدہ کا ہاتھ جو ہے وہ حضرت علی کے لیے مانگا، چونکہ حضرت علی کے والد بچپن میں انتقال کر گئے، اور حضرت علی کی پرورش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تربیت کا انداز دیکھیں کہ علی ہے رشتے میں بھائی، چچا زاد بھائی، لیکن تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور فاطمہ بیٹی ہے لیکن تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ان دونوں کی، یہ دونوں شہزادے جن کی تربیت آمنہ کے لال نے خود کی ہے، اور ان کا نکاح آپس میں ہوا، دیکھو یہ کتنی حسین جوڑی ہوئی۔ دنیا میں ان جیسا حسین رشتہ کوئی نہیں ہے جو فاطمہ اور علی کا ہے، اور علی وہ غریب آدمی جب رشتہ ہو گیا صحابہ نے عرض کیا علی اب نکاح کا وقت قریب ہے، فرمایا میرے پاس تو مال نہیں ہے
نکاح کے لیے تو پیسے چاہیے، مہر کی رقم چاہیے۔ فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا جاؤ یہ زرہ ہے تیرے پاس جس سے لڑتے ہو، راستہ روکتے ہو دشمن کا، یہ زرہ بیچو۔ حضرت علی بازار میں نکلے، ملاقات میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہیں غنی کہتے ہیں، اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ وہ غنی ہو گیا تھا۔ ملاقات ہوئی، علی بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا فاطمہ سے نکاح ہے، مہر کے پیسے نہیں ہیں، مال پاس نہیں ہے، یہ زرہ بیچنے کے لیے بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ فرمایا تمہارے سامنے ہے۔ فرمایا اس زرہ دیکھنے میں بڑی ہلکی ہے لیکن یہ زرہ کسی عام آدمی کی نہیں، یہ شیر خدا کی ہے، اس کی قیمت لوہے کے حساب سے نہیں لگے گی، بندے کے حساب سے لگے گی کہ یہ قیمت اگر لوہے کے حساب سے ہو تو لوہا تو بڑا سستا ہے، لیکن یہ قیمت تیری نسبت سے لگے گی کہ علی بڑا مہنگا ہے۔ 500 درہم، وہ تلوار کی قیمت عثمان نے خود لگائی، پیسے دیے، زرہ لے لیا۔ اب جب حضرت علی واپس ہوئے تو پیچھے سے آواز دی علی ٹھہر جاؤ، پیسے تجھے مل گئے، سودا ہو گیا، زرہ بک گئی، اب یہ زرہ بھی واپس لے جاؤ، یہ زرہ بھی واپس لے جاؤ۔ بھائی پیسے جو لیے ہیں، فرمایا پیسے اس لیے دیے ہیں کہ نکاح فاطمہ الزہرا کا ہے، نکاح پیغمبر کی شہزادی کا ہے، نکاح خاتون جنت کا ہے، نکاح عورتوں کی جنت کی سردار کا ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے علی نے پیسے مانگ کے نکاح کیا تھا، علی نے پیسے مانگے نہیں تھے، علی نے زرہ بیچی تھی اور بیچ کر نکاح کیا تھا، لیکن یہ زرہ تجھے شادی پر عثمان گفٹ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پیسے بھی تیرے، یہ زرہ بھی تیری۔ اب حضرت زندگی کیسی، مقام کیسا اور ظاہری اسباب کیسے، تشریف لائے۔ وہ 500 روپیہ، بعض نے کہا 500 حق مہر مقرر ہوا اور بعض نے کہا 400 حق مہر مقرر ہوا سیدہ فاطمہ، اور وہ حق مہر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ بازار بھیجے، جاؤ ان پیسوں سے فاطمہ الزہرا کے لیے جیز لے کر، بالکل مختصر۔ بعض لوگ جیز کی مخالفت کرتے ہیں، بیٹیوں کو دینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، بیٹیوں کو دینا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال تھا آپ نے سیدہ کو دے دیا، کچھ کپڑے منوائے، کچھ پیالے منوائے، کوئی 1-2 برتن منوائے، کوئی تکیے منوائے، اور سیدہ فاطمہ کا جہیز مقرر ہوا اور علی کے گھر بھجوایا۔ اب حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی، بارات میں آنے والے ابو بکر و عمر ہیں، جو باراتی ہیں علی کے باراتی، ان کا نام ابو بکر و عمر عثمان ہے۔ علی کی شادی پہ جو خرچ کرنے والے ہیں، سیدہ کی شادی پہ جو خرچ کرنے والے ہیں، وہ مال جو ہے وہ حضرت عثمان کا ہے، اور نکاح ہوا تو گواہ بھی یہی، گواہ کتنے کی؟ اب نکاح علی کا ہے، نکاح فاطمہ کا ہے، اور گواہ پیغمبر کا گھرانہ بھی ہے، لیکن پیغمبر کے یار ابو بکر و عمر بھی ہیں۔ اب رخصتی کر دی گئی، ایک وقت آیا اللہ نے فاطمہ الزہرا کو اولاد دی۔ کتنی اولادیں ہیں فاطمہ کی؟ 5 بچے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے، حسن، حسین، محسن، 3 بیٹے۔ محسن بچپن میں انتقال کر گیا۔ یہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، ایک کا نام ام کلثوم ہے اور دوسرے کا نام زینب بنت علی ہے۔ یہ جو ام کلثوم بنت علی ہے، اس سے نکاح فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بعد میں سیدہ جو تھی یہ حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں آئی ہے، تو اس نسبت سے علی جو ہے وہ فاروق اعظم کے سسر لگتے ہیں، فاطمہ جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم کی ساس لگتی ہے، حسن و حسین جو ہے یہ فاروق اعظم کے رشتے میں سالے لگتے ہیں۔
تو 5 اولادیں اللہ نے عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت ہے۔ نجران کے عیسائی آئے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ وہ خدا کے بیٹے۔ اللہ نے حکم جاری فرمایا، آیت تطہیر فرمایا میرے نبی علم آنے کے بعد جو تم سے بحث کرتے یہ جاہل لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے مباہلہ فرمایا، حکم جاری ہوا کہ تم بھی اپنے مقدس لوگ لے کے آؤ، میں بھی اپنے مقدس لوگ لے کے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے چادر کے نیچے فاطمہ زہرا، حسن و حسین اور حضرت علی کو رکھا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ آیت تطہیر نازل ہوئی اور اعلان فرمایا مباہلے کا، لیکن جب عیسائیوں نے ان کے چہرے دیکھے تو وہ بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی آل قرار دیا فاطمہ زہرا کی آل کو، حسن و حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ نکاح کے بعد چند عورتوں نے حضرت علی کی حالت دیکھی، غربت، تو سیدہ فاطمہ سے کہنے لگی کہ دیکھو تیرا نکاح ایک غریب آدمی سے کر دیا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے باتیں کرنے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نے اللہ کے نبی کو شکایت کی کہ یہ عورتیں تو یوں کہتی ہیں۔ فرمایا فاطمہ تیرے لیے جس مرد کا میں نے انتخاب کیا وہ کلمہ پڑھنے والوں میں پہلا ہے، وہ پہلا آدمی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ علم میں افضل ہے۔ انا مدینہ العلم و علی بابوہا، سرکار کہتے ہیں میں مدینہ العلم ہوں، علم کا شہر ہوں، علم کا گاؤں ہوں، علم مجھ میں، لیکن اس علم کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا میں نے تیرا نکاح کسی عام آدمی سے نہیں کیا، کلمہ پڑھنے میں پہلا ہے، علم میں افضل ہے اور علم میں اعلیٰ و بالا ہے، شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ ہے۔ جب دشمن پہ ٹوٹتا ہے تو دشمن کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی ایسی مدد و نصرت ہے علی کے ساتھ کہ تلوار علی جس طرف رخ کرتی ہے اس طرف دشمن ٹھہر نہیں سکتا، تو یہ عام آدمی نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا حضرت علی کے گھر میں رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادمہ عطا کی جس کا نام فضہ ہے، جو سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہے، لیکن سیدہ اتنی رحم دل ہے کہ باری تقسیم کر لی کہ ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن میری خادمہ کام کرے گی۔ اور بعد میں ایک دفعہ سرکار کے پاس پہنچی، اللہ کے نبی کے پاس گئی اور جا کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ علی جنگوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کا کام تو لڑائی کرنا تھا، دشمن سے لڑنا تھا، سپاہی سالار ہے، مجاہد ہے، رسول اللہ کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، وہ لڑنے والا ہے، گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہے، کھیتی باڑی کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں تو فوج کے لیے کوئی باضابطہ تنخواہ کا بھی انتظام نہیں تھا، لیکن علی تو اپنے حاقہ کا خدمت گزار، دشمن سے ٹکرانے کے لیے ہر وقت بے قرار، اور سیدہ فاطمہ گھر میں غربت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ یہ دو جہاں کی شہزادی ایک دفعہ پریشان ہو کر تشریف لائی اللہ کے نبی کی خدمت میں اور عرض کرنے لگی اللہ کے نبی کئی دنوں سے فاقہ ہے، گھر میں کچھ پکا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا سیدہ پریشان ہے اور نماز کے مصلی پہ بیٹھی ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ یہ مصلی تو اٹھاؤ۔ جب آپ نے مصلی اٹھایا تو نیچے ہیرے جواہرات اور سونا نظر آیا۔ فرمایا بیٹی اگر تو یہ لینا چاہتی ہے لے لے، لیکن یاد رکھنا آخرت پرہیزگاروں کے لیے، اگر تجھے یہ چاہیے تو لے لے، لیکن یاد رکھنا آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سیدہ فاطمہ بھوکی ہے، پیاسی ہے، پریشان ہے، وہ تنگ دستی کا عالم ہے، لیکن آپ نے اس مصلی کو واپس بچھا دیا، ایک ٹکی سونے کی اٹھانا بھی گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئی، پتہ چلا کچھ غلام آئے ہیں، گھر کا کام خود کرتی ہوں، پانی سے بھر کے لاتی ہوں مشکی سے، اور کمر پہ اٹھانے سے نشان پڑے ہوئے ہیں، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں آگے فرمایا یا رسول اللہ کوئی غلام آئے ہیں دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تجھے میں غلاموں سے افضل نہ عطا کروں؟ وہ غلام مانگنے کے لیے آئی،
اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے افضل نہ دو، فرمایا جو اللہ کے نبی دے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا ایسا کرو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ غلام سے افضل ہے۔ اسے تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ بھی ان کا اہتمام کریں۔ اب یقین جانے کہ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے، روحانی تحفہ، نبوی تحفہ، کہ جو سیدہ فاطمہ کو، خاتون جنت کو، لخت جگر کو، بطول کو، جنت کی عورتوں کے سردار کو، جس کا مقابلہ زمانے کی کوئی عورت کر نہ سکے، وہ عورت جو جنت کے سردار بنا دی گئی ہو، اس عورت کو جب غلام کی ضرورت پیش آتی ہے، مشکل سے نجات پیش آتی ہے، تنگ دستی پیش آتی ہے، تنہائی پیش آتی ہے، تنگی پیش آتی ہے، بھوک بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے، نظام کائنات درہم برہم نظر آتا ہے، تو وہ سرکار کے قدموں میں آ کر غلام مانگتی ہے کہ مدد کر لے، مشکل کشائی کر لے، ہاتھ بٹائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تجھے میں اس سے افضل دیتا ہوں، وہ افضل جو جنہیں تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، ثابت ہوا یہ غلام سے اعلیٰ، غلام سے افضل، کام سے افضل، تنگ دستی سے نجات کا وظیفہ، غربت سے نجات کا وظیفہ، ہاتھ کا کھل جانا اس وظیفے سے ہے جو پیغمبر نے سیدہ کو عطا کیا ہے۔ اور وہ وظیفہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا فاطمہ لے جا، یہ غلام سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب یہ امت کے لیے بھی ہے تسبیحات پڑھا، بڑا شارٹ وقت تو ثابت ہوا نا، جو حالات لے کر آئی تھی پریشانی کے، تو ان کا حل غلام میں نہیں تھا، ان کا حل نوکر میں نہیں تھا، ان کا حل وظائف میں تھا، ان کا حل جو تھا وہ روحانی طاقت کے ساتھ تھا۔ فرمایا یہ تو پڑھے گی، تیری غربت بھی ختم ہو جائے گی، تیرے حالات بھی بہتر ہو جائے گی۔ انتقال ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری وقت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ فاطمہ الزہرا کو اللہ کے نبی نے قریب کیا، قریب آ جائے، وہ قریب ہوئی، کان میں کوئی بات کی، فاطمہ رونے لگی، پھر کہا قریب آ جاؤ، پھر کان میں بات کی تو فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی۔ بعد میں پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے، پہلی بات پہ تو رونے لگی، دوسری بات پہ تو ہنسنے لگی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے بتایا فاطمہ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا، تو میں پریشان ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے خاندان میں تو وہ واحد عورت ہوگی جو سب سے پہلے پیغمبر کو ملے گی، تو میں ہنسنے لگا۔ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد سیدہ 6 مہینے زندہ رہی اور خوب روتی رہی، اللہ کے نبی کی یاد میں پریشان رہی۔ 6 مہینے کے بعد سیدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا۔ فاطمہ الزہرا کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے وصیت کی علی المرتضیٰ کو کہ علی میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہیں اٹھنا چاہیے، میرا جنازہ رات کی تنہائی میں اٹھنا چاہیے۔ علی نے پوچھا اے فاطمہ تیرے جنازے پہ پیغمبر کے صحابہ شریک نہ ہو؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں وہ پاکیزہ خاتون جنت ہوں کہ زندگی میں میرے کپڑے پہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ کل میرے کپڑے کفن پہ کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے، جنازہ سبھی پڑے لیکن رات میں ہو کہ کفن کا کپڑا بھی اندھیرے میں نظر نہ آئے۔ فاطمہ کا جنازہ اٹھا، آپ کو غسل دینے والوں میں صدیق اکبر کی بیوی ہے، نام اس کا اسماء بنت امیس ہے، جس نے پیغمبر کی صاحبزادی کو غسل دیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، نام اسماء بنت امیس ہے۔ جنازہ تیار ہوا، ابو بکر عمر آئے، اس وقت حاکم وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فضل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے، تشریف لاتے ہیں، جنازہ تیار ہے۔ فرمایا علی آگے بڑھو اور جنازہ پڑھاؤ خاتون جنت کا۔ علی پیچھے ہٹ گیا، فرمایا جہاں امیر المومنین ہو، جہاں مصلی رسول کا وارث ہو، جہاں مسلمانوں کا خلیفہ بلا فضل ہو، جسے پیغمبر کہے کہ تیرے ہوتے ہوئے مصلی کا وارث اور کوئی نہیں ہو سکتا، اگر پیغمبر کی زندگی میں مصلی کی وراثت ہو سکتی ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کی ہو سکتی ہے۔ اور آج اگر پیغمبر کی بیٹی کا جنازہ ہے تو آج جنازے کی امامت ہوگی تو وہ بھی صدیق اکبر کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔
खातून जन्नत का जनाजा उठा, जनाजा पढ़ाने वाले सिद्दीक अकबर है और आगे करने वाले अली अल मुर्तज़ा है। और जो लोग इख्तिलाफ डालते हैं, मैं कहता हूँ अली जैसा शेर कोई नहीं, अली जैसा बहादुर कोई नहीं, फातिमा जैसी खातून कोई नहीं, लेकिन जो मोहब्बत इन्हें पैगंबर के यारों ने दी है, उन जैसी मोहब्बत क़यामत तक कोई इनसे नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आज 3 रमज़ानुल मुबारक सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का यौम वफ़ात है। हमें ये दर्स मिलता है सैयदा की वफ़ात से कि उसने पर्दे का ये हाल रखा कि अपना जनाजा भी दिन को उठाना बर्दाश्त नहीं किया। और क़यामत का दिन होगा जब सैयदा फातिमा पुल सिरात से गुजरेगी तो एक फरिश्ता ऐलान करेगा, आज सारे अपनी निगाहें नीचे कर लो, पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा गुजर। वो आजाद और वो इकराम है इस खानदान का। ये खानदान हमारी आंखों का चश्मो चराग है। आल सुन्नत वल जमात इनकी सही मानों में मोहब्बत रखते हैं जो इसके मोहब्बत के तकाजे हैं। लेकिन एक चीज की कमी है आज माशरे में कि आज फातिमा का किरदार अपनाने की जरूरत है, आज फातिमा का शहार अपनाने की जरूरत है, आज फातिमा का फलसफा अपनाने की जरूरत है। आज यौम वफात पर माओ बहनों के नाम ये पैगाम है कि सैयदा ने अपनी जिंदगी एक पर्दे में गुजारी है, तुम बेपर्दा होकर जन्नत जाना चाहती हो। अगर इतना आसान होता तो सैयदा अपनी जिंदगी को यूं पर्दे में न गुजारती। वो तो खातून जन्नत थी जिसे एक मौका पर सरकार ने कहा, फातिमा ख्याल करना कब्र बड़ी वहशतनाक मंजर वाली जगह है, ख्याल करना वहाँ हसब और नसब काम नहीं आता, कुछ अमाल साथ लेके आओ, अमाल साथ लेके जाना। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने वो अमल किए हैं कि फिर जिंदगी भर उनके अमल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पर्दे में आला है, इल्म में आला है, शराफत में आला है, दियानत में आला है, खिदमत में आला है और अल्लाह की राह में माल खर्च करने में आला है कि कई दिनों तक रोजा हो और अफ्तारी का वक्त हो, साइल आवाज लगाए, कुछ भी न मिला हो और जो आया हो वो पैगंबर के शहजादी के साइल को दे। अल्लाह के नबी ने वसीयत फरमाई थी, बेटी अली के पास माल नहीं है, अली के पास आमाल है। आज हम माल की बात करते हैं ना, फरमाया अली के पास माल नहीं है, जिंदगी में अली से कभी सवाल मत करना, किसी चीज का तकाजा मत करना, तुम्हारे लिए जन्नत की सरदारी लिख दी गई है। चंद दिन की जिंदगी गुर्बत और तन्हाई और वहशत में गुजर जाए कोई मसला नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा की सरदार हो। मेरा अली गुर्बत में रहता है, ये फकीर मंश इंसान है, ये मुजाहिद है, ये लड़ने वाला गाजी है, ये मरहम का सर काटने वाला है, ये तलवार चलाने वाला है, इससे कभी दुनिया की फरमाइश मत करिए। और इस पर सैयदा इतनी साबित कदम रही, बुखार हुआ। हज़रत अली ने पूछा, फातिमा कोई चीज खाने का दिल करता हो? फरमाया मुझे मेरे अब्बा ने रोका था, कभी सवाल मत, कभी सवाल मत करना, मैं अपनी दुनिया की हसरतों को दिल में दबा के चली जाऊंगी, मेरा रब मुझे आखिरत में इसका इनाम देगा। 3 रमजान का दिन, सैयदा की वफात का दिन, और ये पैगाम है औरतों के लिए, मर्दों के लिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ें, अपनाएं, अपनी बच्चियों, अपनी बीवियों को सुनाएं और उन जैसा किरदार अपनाएं, क्योंकि खातून जन्नत वो है और जो उसकी ताबेदारी में होगी वही जन्नत की हकदार होगी। अल्लाह करीम।